أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلى آخر الآية. درب سامعین، میرے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، 60 پر 64. آپ سنتے آ رہے ہیں کہ قوم یہود اور علماء یہود کا جو کردار تھا اور جس کی وجہ سے مختلف خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. آپ نے بھی سنا ان کی شرارتوں کا عالم یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی تو اس کا وہ مذاق ہوتا ہے. اب ایک الگ دوسری شرارت کا تذکرہ ہے، اس میں تو اس کی شوخی، شرارت، بے ادبی کی انتہا. عوام تو عوام، علماء کا بھی جب حال تھا. ابھی کل آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ ان کے علماء کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے، اس سے زیادہ شدید، زیادہ ڈرانے والی آیت کوئی نہیں قرآن. اس کے بعد شرارت کا تذکرہ بھی. وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. ایک محاورے کے لفظ ہے ہاتھ کا بندھا ہونا. قرآن میں بھی جگہ اللہ نے یہ فرمایا نا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن پہ تم مت باندھ لو. مطلب کنجوس اور بخیل مت بن جاؤ. تو یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے پاس کچھ نہیں دینے کو. اللہ تبارک تعالیٰ بخیل ہو گئے. ایک تناظر تو یہ ہے کہ اور انداز سے آپ سوچیے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور انداز یہ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دو. یعنی تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو یا اللہ کی مدد حسن. تو ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اللہ جو ہے آج کل فقیر ہو گئے، وہ قرض مانگتے پھر رہے. کہتے تھے کہ اللہ جو ہے ان کے فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم مالدار ہیں. یہ ان کی بے ادبی کی انتہا ہے. یہاں بھی وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھ گئے ہیں، دینے کو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کنجوس ہو گئے، اللہ بخیل ہو گئے. دراصل بات یہ تھی، ایک تو طبیعت کی شرارت اور اس کی شرست میں بے ادبی، گستاخیاں بالکل بھری ہوئی تھی. آج بھی اس کا نظارہ دیکھنے ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے، دین اسلام کی دعوت دی، اس وقت تک تو وہ لوگ اپنے سودی کاروبار کی وجہ سے مختلف انداز سے بڑے مالدار بنے تھے.
لیکن جب اسلام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا، رد کیا، تو اللہ نے اس کا وبال یہ نازل کیا اس پر کہ رفتہ رفتہ اس کی تجارتیں بیٹھ گئی اور وہ بے مال ہو۔ اس حسرت و یاس کے عالم میں وہ کہتے تھے کہ اللہ تو بخیل ہو گیا، اب ہم کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ محترم سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ ذرا کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے، تو کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو تو ہم ہی ملیں گے یہ تکلیف دینے کے لیے، اور مختلف طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بڑی لعنت کی بات ہے کہ انسان اللہ سے ناامید ہو جائے اور خود اللہ ہی کو کوسنا شروع کر دے۔ یہ یہودی کردار کی مثال ہے۔ آگے فرمایا قلت ایدیہم، بندھے ہوئے تو ان کے ہاتھ ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جو بات انہوں نے کہی اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو لعنت نازل کر دی۔ لعنت کہتے ہیں رحمت و خیر سے دور ہو جانا، محروم ہو جانا۔ اب جس کے پاس رحمت ہی نہیں ہو، جس پر خیر ہی نہیں نازل ہو رہا، وہ انسان بھلا کیا کامیاب ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی رد میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، وہ مسلسل خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ بندے نہیں، ہمارا کردار ہی اتنا خراب ہے کہ اللہ کی رحمت ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر اللہ کی نعمت کو تم گننا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہم آپ جو جی رہے ہیں، مختلف قسم کے سامان حیات ہم کو میسر ہے، یہ سب تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ انسان کا دامن تنگ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ شرط یہ ہے کہ انسان کتنا مانگو، کس طرح مانگو۔ مانگے جاؤ، آپ مانگنے سے تھک سکتے ہیں لیکن اللہ کا دینا کبھی بند نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ یہ کہتا ہے انفق، تم خرچ کرو، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اس پر خرچ کرتا ہے جو دوسروں کو خرچ کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑا اچھا کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام، میرا کیا مرتبہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ کے کیا مقام، اللہ کے کیا مرتبہ ہے۔ جو مقام مرتبہ تم اللہ کے لیے اپنے پاس پاتے ہو، کوئی مقام مرتبہ تمہارا اللہ کے پاس نہیں۔ خلوص ہے تمہارا انعام ہے، ریاکاری ہے تمہارے لیے ذلت۔ حدیث میں اور جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ بندو تم خرچ کرو، ہم تمہارے پر خرچ کریں گے۔ دیکھیے یہ تالاب ہوتا نا، تالاب کا پانی اگر نکلے نہیں، بڑھے نہیں، تھوڑے دنوں میں پانی گندا ہو جائے، پانی اس سے نکلتا رہے، دوسری طرف سے پانی آتا جائے تو پانی بڑا صاف و شفاف ہوتا ہے۔ وہی حال انسان کے مال و جیب کا بھی ہے۔ آپ خرچ کرتے رہے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنا آتا ہے۔ اللہ خرچ کرتا ہے جتنا چاہتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے آگے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ قسمت کیا کہی؟ یہ تو اپنے اپنے اعمال کی بات ہے۔ اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے،
اللہ کی عنایتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے وہ محبوب بنتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ منکرین، یہ یہود و نصارہ، ان کا حال یہ ہے انکار کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ بڑھتا ہے، اللہ کی لعنتوں کی اس کے اوپر بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے آپ پر، ان کے کفر میں، ان کے طغیان میں، ان کے شرارتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اس کے نصیب میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کردار کی وجہ سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے اکثر کے اوپر یہ اضافہ ہوتے ہی جاتا، بڑھتے جاتا ہے۔ کیا کیا بڑھتا جاتا ہے اس کے اوپر؟ طغیان، ظلم زیادتی کا انداز، اور کفر، انکار۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک، کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ اللہ جو نازل کر رہا آپ کے اوپر قرآن کی آیتوں سے رحمت کیا ملے گی اس کے اوپر؟ تو اللہ کا غضب ہی نازل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک نے جو بات بیان کی واقعتاً وہ اسی قوم کے لیے چاہیے۔ فرمایا اللہ تبارک وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دیے، دشمنیاں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو ملا ہوا سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ قلوبہم شتیٰ، ان کے دل الگ الگ ہیں، ملے ہوئے نہیں، اور آپس میں یہ بہت ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ نصارہ یہود کو نہیں برداشت کرتا اور یہود نصارہ کو نہیں برداشت کرتا۔ کب برداشت کرتا ہے وہ دشمن کب ایک ہوتا؟ ہماری مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت میں ایک ہو جائے، ورنہ اپنی جگہ وہ بڑے آپس میں دشمن ہیں۔ اب تو ہم کو عقل آنی چاہیے کہ ہم بھی ان کو اپنا دشمن سمجھیں، ہم تو ان کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا رہبر ایسا سمجھ کے مرید بن کے اس پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان عداوت اور بغض و اناد، ایک دوسرے سے نفرت۔ کب تک؟ 2-4 دنوں کی کہانی نہیں ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے ڈال دیے، اس کے طغیان، اس کے کفر، اس کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی فطرت میں ہے جنگ و جدال اور اس کی آگ بھڑکانا، لڑائی کی آگ بھڑکانا۔ آج بھی دیکھیں پوری دنیا میں لڑائی کی آگ نہیں بھڑکاتا، پہلے جلا دیتا ہے، پھر پانی لے کر دوڑتا ہے، ہم امداد پہنچا رہے ہیں، امدادی رسم، قافلہ ایک دورہ لگ کے آ رہا ہے، ہم امداد کرنے آئے۔ ارے بیوقوف، مارا ہی تھا کیوں تم نے کہ پھر تم کو امداد کرنے کی نوبت آئی؟ تو چھت بھی ان کی ہوتی ہے، پٹ بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ٹک ٹک دیکھنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ نہیں کرتے۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ اس کا جوڑ ایک ہی، توڑ ایک ہی، کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ پورے مسلمان اگر اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی کنجیاں وہ آپ کے سامنے لا کے ڈال دیں، جیسے حضرت عمر کے سامنے لا کے ڈال دیتے۔ تو ہماری بحثیت ملت مجبوری اور بدنصیبی یہ ہے کہ نہ تو ہم اللہ کے ہیں، نئی دنیا کے طاقتور ہیں، یہ بھی چھوٹا ہوا، یہ بھی چھوٹا ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیں، پوری قوم اگر ترک کر دیں ملت، پھر دیکھیں کیا ہو سکتا ہے۔ اس آیت پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گفتگو کریں گے، وقت ہو گیا، آج اتنے ہی رہ لیتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی آیتوں کا درس یہ ہے، ہمیں آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو صبر کرنا چاہیے اور دعا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، وہی دور کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے
کہ ہم کثرت سے قرآن پڑھیں اور قرآن کے ذریعے ہم اپنے علم میں، رحمت و برکت میں اضافہ کریں۔ اور آخری بات یہ، بغض و عداوت سے دور رہیں۔ یہ تو لعنت کی چیز یہود و نصارہ کے درمیان ہے، ہم مسلمانوں میں بھی اگر بغض رہے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رہے، یہ تو بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف۔